بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 8 اسائنمنٹ نمبر 3 ڈے 1 سبجیکٹ اردو لٹریچر۔ بچوں، آپ لوگوں کو اپنا اسائنمنٹ نمبر 3 مل گیا ہوگا۔ ہمارے اسائنمنٹ نمبر 3 میں سبق ہے قومی ہمدردی۔ اس کی بلند خوانی اور وضاحت کرنی ہے، یعنی میں آپ کو آج جو سبق سمجھانے جا رہی ہوں اسائنمنٹ نمبر 3 میں، وہ ہے قومی ہمدردی۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق ہے ہمارا قومی ہمدردی۔ آپ سامنے ایک پکچر دیکھ رہے ہیں ہمدرد انسان کی، جو ایک ضعیف آدمی کی تیمارداری کر رہا ہے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمدردی کا لفظ ہم اور درد دو فارسی کلموں سے مرکب ہے۔ درد کے معنی دکھ اور تکلیف کے ہیں اور ہم کا لفظ اشتراک کے معنی دیتا ہے۔ پس ہمدردی کے لفظ سے دو یا کئی شخصوں کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے، خواہ ارادے سے ہو یا خواہ بے ارادہ۔ مگر آج کل کے استعمال میں ہمدردی سے وہ شرکت مراد لی جاتی ہے جو ارادے سے کی جائے۔ مثلاً ایک بیمار شخص ہے اور دوسرا رحم یا محبت سے اس کی دوا دارو کرتا ہے، تو اس کو پہلے کا ہمدرد کہیں گے۔ بچوں، ہمدردی ایک مرکب لفظ ہے۔ مرکب لفظ کیا ہوتا ہے؟ دو بامعنی لفظ مل کے ایک نیا لفظ بنا دیں جو نئے معنی رکھتا ہو، اسے مرکب لفظ کہا جاتا ہے۔ ہم اور درد دونوں بامعنی لفظ ہیں۔ ہم درد جو ہے وہ دکھ اور تکلیف کو ظاہر کرتا ہے اور ہم اشتراک کے معنی دیتا ہے۔ کسی ایک انسان کے لیے ہم کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، وہاں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم سے مراد ایک سے زیادہ افراد، یعنی اشتراک، دوسرے فرد کی شرکت کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو یہ ہمدردی کسی ایک شخص کا دوسرے شخص کے دکھ اور تکلیف میں کام آنا، چاہے ارادتاً کام آئے یا بے ارادہ رحم کھا لیں محبت سے۔ کسی کی اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اس کی دوا دارو کرنا، اس کا علاج کروانا، چاہے محبت سے کریں یا کسی پہ رحم کھا کے کریں، ہم پہلے شخص کو دوسرے کا ہمدرد کہیں گے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ تمام انسان ایک دوسرے کی ہمدردی کے ذمہ دار ہیں اور ہر شخص مصیبت کی حالت میں اپنے ہم جنسوں سے مدد لینے کا استحقاق رکھتا ہے۔ کون ہے جو اس بات سے انکار کرے گا کہ بھائی کو بھائی سے ایک تعلق ہے جو ایک کو دوسرے کی ہمدردی پر مجبور کرتا ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ ان بھائیوں کی اولاد میں اس ہمدردی کا کوئی حصہ باقی نہ رہے؟ بے شک جب تک باپ کے خون کا قطرہ۔ اب یہاں مصنف کہتے ہیں یہ بات ماننا ضروری ہے کہ ایک انسان حق رکھتا ہے دوسرے انسان سے مدد لینے کا۔ ہم سب
کیونکہ انسان معاشرتی حیوان ہے، معاشرے میں رہتا ہے انسانوں کے ساتھ، تو اس کا حق بنتا ہے کہ اپنے ہم جنس، اپنے جیسے دوسرے انسانوں سے اسے ہمدردی ملے۔ بھائی کو بھائی کے ساتھ ایک بہت محبت کا، خلوص کا تعلق ہوتا ہے، اور یہ بھائیوں کی اولادوں کے درمیان بھی محبت ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک باپ کے خون کا ایک قطرہ بھی دوسرے بھائی کی بھائی کے خون میں موجود ہے تو یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جب تک باپ کے خون کا قطرہ اولاد کی رگو پے میں باقی ہے، ہمدردی کا رشتہ کبھی منقطع نہیں ہو سکتا۔ جب تک باپ کے خون کا قطرہ اپنی اولاد کے خون میں ہے تو یہ بہت بڑا حق ہے بھائی کا بھائی پہ کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہمدردی رکھے۔ یہ سلسلہ منقطع ہونے کا مطلب ہے تعلق کا ٹوٹنا، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ بھائی کا بھائی سے خونی رشتہ ہے۔ ہمدردی حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے۔ بچوں کو ایک مدت تک اپنی پرورش کرنا، ان کے لیے غذا بہم پہنچانا، تا بمقدور ان کو دشمن کے حملے سے بچانا سب جانوروں کی عام خصلت ہے۔ اس کے سوا عام ہمدردی بھی ان میں دیکھی گئی ہے۔ جنگلی بطخوں کا غول جب بھی کسی کھیت میں اترتا ہے اور وہاں کسی طرح کا کھٹکا نہیں پاتا تو سب کے سب ایک صف۔ اب ہمدردی صرف انسانوں میں نہیں ہوتی بلکہ حیوانات میں، جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جانوروں کے بھی بچے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی وہ پرورش کرتے ہیں، ان کو غذا پہنچاتے ہیں۔ انسان بھی اپنے بچوں کو غذا دیتا ہے، اور تا بمقدور یعنی اپنی صلاحیتوں کی حد تک، جتنی اپنے اندر طاقت ہے اس طاقت کی حد تک دشمن کے حملے سے اپنی بچوں کو بچانا، یہ تمام جانوروں کی خصلت ہے اور انسانوں کی بھی ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو دشمن کے ہر خطرے سے بچاتے ہیں۔ معمولی چھوٹے چھوٹے نازک سے جانور بھی بڑے بڑے شیر اور چیتوں کا مقابلہ کرنے لگتے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ جنگلی بطخوں کی مثال دی ہے مصنف نے کہ جب کسی کھیت کے اندر جنگلی بطخوں کا غول اترتا ہے، غول کہتے ہیں بیٹے بہت سارے پرندے ایک ساتھ کسی جگہ اتریں تو اسے غول کہا جاتا ہے، اور جب وہاں کسی طرح کا کھٹکا نہیں پاتے تو یہ سب اترتے ہیں۔ کوئی شور شرابے میں یہ پرندے نہیں اترتے، تو سب کے سب ایک صف، دیکھیں صف کسے کہتے ہیں؟ ایک ساتھ، جیسے نماز میں صف باندھی جاتی ہے اسی طرح پرندے بھی ایک ساتھ اترتے ہیں۔ باندھ کر دانہ چگتے ہیں، مگر ان میں سے ایک ایک بطخ نوبت بنوبت اپنے ہمجنسوں کی چوکسی کرتی ہے، اور جب تک پہرا دیتی رہتی ہے
ایک دانہ نہیں کھاتی۔ چونٹا جب کہیں اناج کا ذخیرہ پاتا ہے تو کبھی تن پروری نہیں کرتا، بلکہ اسی وقت اپنے ہم جنسوں کو خبر کر دیتا ہے اور تھوڑی سی دیر میں لاکھوں چونٹوں کو وہاں جمع کر دیتا ہے۔ اسی طرح اور مثالیں بھی پائی جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، بطخوں کا تمام بطخیں صف باندھ کر دانہ چگنے لگتی ہیں، لیکن ایک ایک بطخ، لاکھوں کروڑوں بطخیں اترتی ہیں، لیکن ایک ایک بطخ نوبت بنوبت یعنی باری باری اپنی ایک بطخ پہرے داری کرتی ہے۔ چوکسی کرنا، پہرا دینا کہ کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ اگر وہ خطرہ دیکھتی ہے تو دانہ کھانے میں مصروف بطخوں کو حملے سے آگاہ کر دیتی ہے، اور جب دوسری بطخیں کھانا کھا چکتی ہیں تو جو بطخ پہرا دے رہی ہوتی ہے وہ کھانا شروع کر دیتی ہے، تو دوسری بطخ پہرا دینے کھڑی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں۔ اسی طرح چونٹا اگر کہیں اناج کا دانہ دیکھتا ہے تو اپنی تن پروری کرنا یعنی خود اپنا پیٹ نہیں بھرنا، تن اپنے بدن کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے، بلکہ اپنی بھوک نہیں مٹاتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، اپنے ہم جنسوں کو، اپنے جیسے دوسرے چونٹوں کو خبر کر دیتا ہے کہ دیکھو یہاں کھانا پڑا ہوا ہے۔ اب بہت سارے چونٹے ایک ساتھ دیکھتے ہی دیکھتے جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اٹھا کر اس کھانے کے ٹکڑے کو لے جاتے ہیں اپنے بلوں کی طرف، اور پھر یہ سب مل کے کھاتے ہیں۔ کبھی کوئی چونٹا اکیلا کھانا نہیں کھاتا۔ اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہمدردی انسان کی طبیعت میں بھی ضرور رکھی گئی ہے، کیونکہ جو خوبیاں قدرت نے اور حیوانات کو عنایت کی ہیں، انسان ان کا زیادہ تر مستحق ہے۔ دوسرے یہ کہ ہمدردی ایک قدرتی خاصیت ہے جو بغیر تعلیم اور اکتساب کے انسان کی طبیعت میں خود بخود جوش مارتی ہے۔ اب دو باتیں ہیں کہ جہاں جانوروں میں ہمدردی کی خوبی ہے، وہاں انسانوں میں تو زیادہ ہمدردی پائی جاتی ہے، انسان اس کا زیادہ مستحق ہے، کیونکہ انسان کیا ہے، اشرف المخلوقات، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل، تو انسان کے اندر ہمدردی دوسرے جانداروں کی بنسبت زیادہ ہونی چاہیے۔ ہمدردی ایک قدرتی خاصیت ہے، خاصیت خاص بات، یہ قدرتی طور پہ انسان کے اور جانوروں کے اندر تشکیل پاتی ہے۔ اس کے لیے کسی تعلیم کا اور کسی نصیحت کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ خود بخود ہوتا ہے یہ کام، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اور حیوانات میں جو عقلی تعلیم سے بالکل محروم ہیں، اس کا وجود ہرگز نہ پایا جاتا۔ اگر تعلیم سے، نصیحت سے اور سیکھنے سے یہ عمل آتا تو ظاہر ہے جو جانور ہیں ان میں عقلی تعلیم تو نہیں ہوتی، ان میں تو جبلت ہوتی ہے، یعنی
قدرتی طور پہ ان کے اندر چیزیں ہوتی ہیں اور اس کا وجود جانوروں کے اندر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کسی اسکول کالج میں تو جاتے نہیں ہیں، تعلیم تو وہ حاصل کرتے نہیں ہیں۔ ہمدردی غیر ارادی طور پہ جانداروں کے اندر سے ہوتی ہے۔ ہمدردی انسان میں اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ کارخانہ دنیا کا انتظام درہم برہم نہ ہونے پائے، کیونکہ انسان اپنی ضروریات میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ ایک کی گاڑی دوسرے کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتی۔ پس اگر انسانوں میں ہمدردی نہ ہوتی تو یہ کارخانہ درہم برہم ہو جائے۔ ہمدردی انسان میں اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ دنیا کا کارخانہ، یہ دنیا چلتی رہے۔ اگر ہمدردی نہ ہو تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، دنیا برباد ہو جائے گی، کیونکہ انسان ضروریات میں ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں۔ دیکھیں جانور تو پھر مرغی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تھوڑی دیر بعد دانہ چگنے لگتا ہے، بکری کا بچہ اٹھتا ہے تھوڑی دیر بعد اور اٹھ کے دودھ پینا شروع کر دیتا ہے، لیکن انسان وہ جاندار ہے جو کافی عرصے تک دوسرے انسان کا محتاج رہتا ہے۔ اگر انسانوں میں ہمدردی نہ ہو تو پھر انسانیت اور انسان دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے ہم وطن بھی ہمدردی کی اصل سے بے خبر نہیں ہیں۔ کنویں بنوانے، پیاؤ بٹھانی، سبیل لگانی، محتاجوں کی خبر۔ ہمارے ہم وطن پاکستانی یہ بھی ہمدردی کی اصل سے بے خبر نہیں ہیں۔ یہ کیونکہ پاکستان بننے سے پہلے کا سبق ہے۔ اس وقت دیکھیں یہ کنویں بنوانا بڑا نیکی کا کام ہے۔ اب تو ہمارے ہاں نلوں میں پانی آ جاتا ہے، لیکن سبیل لگانا، کنویں بنوانا مسافروں کے لیے یہ بہت عرصے سے یہ نیکی کا کام ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا کنواں یہودی سے خرید کر مسلمان اور تمام کفار سب کے لیے وقف کر دیا تھا۔ یہ بڑی نیکی کا کام ہے۔ پیاؤ بٹھانی کیا ہوتی ہے؟ وہ جگہ جہاں جانور اتر کر پانی پیتے ہیں۔ محتاجوں کی خبر لینی، بیواؤں کی مدد کرنی، بیاہ شادیوں میں شریک ہو کر ایک دوسرے کے کام بٹوانا، بیماروں کی عیادت میں میت کی تعزیت، اسی طرح اور بہت سی باتیں ہمارے ملک میں بھی پائی جاتی ہیں۔ بعض اوقات یہ قدرتی خصلت جس کا نام ہمدردی ہے، مشق اور تعلیم سے تمام قوم میں بھی پھیل جاتی ہے اور اس کا اثر کسی قدر تیز ہو جاتا ہے۔ بیواؤں کی مدد کرنا، وہ عورتیں جن کے شوہر مر جاتے ہیں، ان کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا،
ان کی مدد کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ شادی بیاہ میں شریک ہو کر شادی بیاہ کے کام بہت ہوتے ہیں، قریبی رشتہ دار آتے ہیں، گھروں میں کام بٹواتے ہیں۔ بیمار کی عیادت سنت رسول ہے، بیمار کی عیادت کرنا۔ میت کی تعزیت، کسی کے گھر اگر موت ہو جائے تو اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے تمام لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سی باتیں ہمارے ملک میں پائی جاتی ہیں، یہ ہمارے معاشرے کی خاص باتیں ہیں۔ شادی بیاہ میں شریک ہونا، کاموں میں بیواؤں کی مدد کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، میت کی تعزیت کرنا۔ اور بعض اوقات جو ہمدردی ہے یہ مشق اور تعلیم سے ہمدردی کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور تو اس کا اثر بہت تیز ہو جاتا ہے۔ جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں چھیپا فاؤنڈیشن ہے، ایدی ٹرسٹ ہے، یا خدمت خلق فاؤنڈیشن ہے، ختیجہ ہے، بہت سارے انصار برنی ہیں، بہت سارے ایسے فلاحی ادارے ہیں جو اللہ کے بندوں کی ہمدردی سے خدمت کر رہے ہیں۔ جب یہ تعلیم قوم میں عام ہو جاتی ہے تو ہمدردی کا عمل بہت تیز ہو جاتا ہے، لوگ آگے بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کی ہمدردی کرتے ہیں۔ میونسپل کمیٹیاں جو سرکار نے جا بجا شہروں اور قصبوں میں قائم، دیکھیں بچوں، میونسپل کمیٹیوں کا کیا کام ہے؟ علاقے کی صفائی ستھرائی کرنا اور پانی، سیوریج، یہ تمام انتظامات دیکھنا تاکہ اللہ کے بندوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ سرکاری سطح پر لوگوں کی خدمت کرنے کے ادارے ہیں جو قصبوں اور شہروں میں قائم ہیں اگر پورا اپنا فرض ادا کریں اور جس غرض کے لیے مقرر ہوئی ہیں اسی کو مد نظر رکھیں تو یہ بھی ہمدردی کے اچھے نمونے ہیں۔ اب میونسپل کمیٹیاں جو ہمارے یہ ادارے ہیں، سرکاری ادارے، یہ بھی عوام کی خدمت اور ان کی ہمدردی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اگر یہ اپنے فرائض پورے انجام دیں تو بھی یہ ہمدردی ہی کے ایک مثال ہیں۔ زمانہ بھی طرح طرح سے ہم کو ہمدردی کی طرف مائل کر رہا ہے۔ مذہب بھی ہم کو بہت زور سے ہمدردی کی طرف کھینچتا ہے۔ ہندو، مسلمان اگر اپنی مذہبی کتابیں دیکھیں گے تو ان کو ہمدردی کی ترغیب سے مالا مال پائیں گے۔ زمانہ بھی طرح طرح سے ہمیں ہمدردی کی طرف مائل کر رہا ہے۔ زمانہ کیا ہے؟ معاشرے کے رہنے والے لوگ۔ مذہب بھی ہمدردی، کوئی دنیا کا مذہب ایسا نہیں ہے بچوں جو ظلم اور جبر سکھائے۔ مذہبی تعلیم چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھے وہ ہمدردی اور انسانیت کی تعلیم دیتا ہے، لیکن اسلام کی مثال کسی اور مذہب میں نہیں ملے گی۔ یہ سبق کیونکہ بچوں اس وقت لکھا گیا تھا جب ہندو مسلمان ساتھ رہتے تھے اور ہندو مسلمانوں کے درمیان تعاون پیدا کیا جانے کی ضرورت محسوس کی گئی تھی، تو مصنف نے اس انداز میں یہ سبق لکھا ہے آپ کا۔ قوم ایک درخت
کی مثال رکھتی ہے، جس کی ٹہنیاں اس کے مختلف خاندان ہیں اور اس کے پتے ہر ایک خاندان کے مرد و عورت۔ جب تک درخت کی جڑ ہری ہے، اس کی ٹہنیاں اور پتے بھی ہرے ہیں، لیکن جب جڑ کو پانی نہ پہنچے گا کہ ٹہنیاں اور پتے سب سوکھ جائیں گے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوشش سے تمام ملک کی حالت کیوں کر بدل سکتی ہے، ان کی خدمت میں یہ عرض کیا جاتا ہے کہ صرف 2 خیال ہیں جنہوں نے دنیا۔ اب بچوں، یہاں مصنف قوم کی مثال دے رہے ہیں کہ قوم کی مثال ایک درخت کی سی ہے اور اس کی ٹہنیاں اس کے مختلف خاندان ہیں۔ بہت سارے خاندان مل کر ایک قوم بناتے ہیں۔ ٹہنیاں خاندان ہے، قوم درخت ہے اور اس کے پتے معاشرے میں رہنے والے مرد اور عورت ہیں۔ جب تک جڑ ہری ہے، جڑ کو پانی ملتا رہے گا، پتے اور ٹہنیاں بھی ہرے اور زندہ رہیں گے۔ اگر جڑ کو، درخت کو پانی نہیں ملے گا تو ٹہنیاں اور پتے بھی سوکھ جائیں گے۔ اس لیے کوشش سے ہی ملک کی حالت بدلتی ہے۔ تمام لوگ مل کے اپنی قوم کو ساتھ مضبوط ہو کر ایک دوسرے کے ہمدرد ہوں گے تو اس قوم کے رہنے والے افراد، مرد و عورت خوشحال ہوں گے۔ اب جو لوگ یہ سوچتے ہیں نا بچوں کہ ہم ایک اکیلے کیا کر سکتے ہیں جب کوئی اور نہیں کر رہا، تو ان کی خدمت میں جو مصنف ہیں وہ 2 خیال پیش کر رہے ہیں۔ ایک کیا ہے؟ جنہوں نے دنیا کے تنزل اور ترقی پر بہت کچھ اثر کیا۔ ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، دوسرے یہ کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ میرے خیال کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ ہوا، اور دوسرے خیال نے دنیا میں بڑے بڑے عجائبات ظاہر کیے۔ بچوں، 2 خیال ہیں دنیا میں لوگوں کے۔ ایک طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھئی میں اکیلا کر کے کیا کروں گا جب کوئی اور نہیں کر رہا۔ لیکن یہ والا خیال جو ہے بیٹے، یہ غلط خیال ہے۔ اگر آپ پہل کر دیں کسی نیکی میں تو آپ کو دیکھ کے دوسرے بھی نیکی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس طرح نیکی پھلے گی، پھولے گی۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میں کیوں نہیں کر سکتا، میں کوشش کروں گا تو میں اپنا مشن۔ ایسے لوگ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل ابتدا سے کسی کام کی شروعات کرتے ہیں، نیکی کے کام کی، اور پھر پوری دنیا پر چھا جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ مولانا عبدالستار ایدھی، جنہوں نے بہت سادگی کے ساتھ کام شروع کیا تھا، اور پھر ایک فرد نے کام کیا اور پھر پوری قوم ان کے ساتھ چل پڑی اور ایک بہت بڑا خدمت کا ادارہ بن گیا۔ اس نے دنیا میں بڑے بڑے عجائبات آئے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ صرف ایک چھوٹے سے چندے سے شروع ہونے والا ادارہ اب اپنی لاکھوں کروڑوں ایمبولینسیں رکھ رہا ہے۔ ان کے پاس اپنے ہیلی کاپٹر ہیں جو لوگوں کی ہمدردی میں، پریشانیوں میں کام آتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا عجائبات
یہ کہ ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ایسے لوگ دنیا میں بڑے بڑے انقلاب لے آتے ہیں۔ اب بچوں، یہ جو آپ کا سبق ہے یہ کس سے ماخوذ ہے؟ ماخوذ اخذ کیا گیا ہے کلیات نثر حالی جلد 2 سے۔ یہ سبق کا حصہ آپ کا لیا گیا ہے۔ بچوں، میں امید کرتی ہوں یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بہت اچھا سبق ہے، اور اس سے مصنف کی یہ خواہش ہے کہ سب کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو۔ بچوں، مجھے امید ہے یہ سبق پڑھ کر آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یقین کریں کہ جس دن آپ یہ سوچ لیں کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں اور میں کوشش تو کروں، یقین کریں آپ بڑے بڑے انقلابات برپا کر سکتے ہیں، دنیا میں بڑا نام کما سکتے ہیں۔ تو بچوں، ہمارا آج کا لیکچر یہیں تک تھا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔